دوستو ایک بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروانے جا رہا ہوں اور کچھ تصویریں ویڈیوز بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اعتبار ہو جائے کہ غزہ کے خان یونس علاقے سے 7th انجینئرنگ بریگیڈ IDF کی نکل کے بھاگ گئی ہے یا چلی گئی ہے، چھوڑ گئی اس میدان کو۔ لیکن ابھی تک تو غزہ میں مقصد پورے نہیں ہوئے، نہ حماس کا خاتمہ ہوا، نہ ہاسٹیجز واپس آ پائے، تو پھر ایک ایک کر کے اسرائیل کی فوج کی ٹکڑیاں کیوں واپس جا رہی ہیں؟ اور تصویر دکھاؤں گا کہ وہ اپنے پیچھے کیا سامان چھوڑ گئی ہے، ہتھیار چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ لوگ۔ ایسا کیوں ہوا؟ آخرکار نکلنا کیوں پڑا غزہ سے؟ اور پھر جو وہ وہاں سے گئے ہیں تو اس کا نظارہ کیا ہے، اس جگہ کا ذرا دیکھیے گا تو آپ چوک جائیے گا۔ آزاد بول انڈیا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے الگ تصویریں اور ویڈیوز کے ساتھ ہم ہمیشہ ویڈیو پریزنٹ کرتے ہیں، سٹوری پریزنٹ کرتے ہیں، اسی لیے مجھے پتا ہے لوگ یہاں آتے ہیں، شکریہ۔ یہ دیکھیے لارڈ بیبو ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہے کہ the Israeli army withdraws the 7th Engineering Brigade from the city of Khan Yunis south of Gaza۔ اسکائی نیوز عربیہ نے یہ خبر دی، اور صرف ان کی بات نہیں مان رہا ہوں، 2-3 حوالوں سے یہ خبر دوں گا اور اس میدان سے رپورٹنگ بھی دوں گا جہاں سے وہ گئے ہیں ہتھیار چھوڑ کر۔ کون سے ہتھیار وہ دیکھ لیجئے گا۔ They do this as preparation for the Lebanon confrontation، guarantee you۔ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نکلے ہیں نا، بھاگے ہیں، یہ لیبنان سے جنگ لڑنے کے لیے، حزب اللہ سے کنفرنٹ کرنے کے لیے غزہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ غزہ میں تو انہوں نے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹارگٹ اچیو کر لیا یا پھر اب سیز فائر ہو جانا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اندر خانے بات چل رہی ہے ایک لمبے سیز فائر کے لیے، لیکن یہ لیبنان کے بارڈر پر جا رہے ہیں۔ تصویر ہے، ٹینکس ہیں اور فوجی ہیں یہ، اور اس کے علاوہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہتھیار چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ججھارو رپورٹر ہیں غزہ کے میدان سے، انہوں نے ایسی رپورٹنگ کی نا، میں ان کی الگ سے ایک رپورٹ بناؤں گا، آپ چوک جائیں گے دیکھ کر۔ ان کا نام ہے محمود ابو سلامہ۔ ہاں، انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے کے ہتھیار یہ چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ذرا دیکھیے میرے سائڈ میں، یہ وہ ہتھیار ہیں کہ یہاں پر لانچرز ہیں، راکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کئی گھاتک ہتھیار ہیں جو یہاں پر اسرائیل کی فوج چھوڑ کر بھاگی ہے۔ اور جرنلسٹ محمود ابو سلامہ لکھتے ہیں کہ some of the munitions that the occupation left behind with which thousands of children and innocent civilians were killed۔ ان میں سے جو اس کے ساز و سامان تھا جنگی، ان میں سے کچھ میونیشنز، کچھ ویپنز، کچھ ہتھیار پیچھے رہ گئے ہیں، یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسرائیلی فوجی، ان کے ٹینکس، ان کے آرمر وہیکلز، اور انہی ہتھیاروں سے غزہ کے ہزاروں ہزار بچوں اور عورتوں کو مارا گیا۔ 27,000 سے اوپر آنکڑا پہنچ چکا ہے۔ یہ تصویریں وہ دکھا رہے تھے اپنی رپورٹنگ کے دوران۔ ان کی رپورٹنگ آپ نے سنی نہیں ہوگی کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے بیکاز he was speaking in Arabic۔ اور اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، کچھ نیوز نیٹ ورک نے لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، وہ جو بھاگے ہیں وہ علاقہ کون سا ہے، نارتھ ویسٹ غزہ کا تھا۔ خیر چلیے، اب آپ نارتھ ویسٹ غزہ کی اور باقی غزہ کی تصویر آپ دیکھ لیجئے، جہاں سے اسرائیلی فورس نکل کر بھاگی ہے یا لوٹ گئی ہے اسرائیل کو واپس، ان علاقوں کو ایسے کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ یہاں صرف سڑک میں آپ کو دکھاؤں گا، عمارتیں ڈھہی ہوئی نہیں ہیں، پیچھے آپ کو سمندر دکھ رہا ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت اور ڈیولپڈ علاقے تھے غزہ کے، جو اب تباہ ہو گئے ہیں۔ ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں، کچھ ساز و سامان کھنڈروں سے نکال کر، ایک موٹر سائیکل پر 2 یووا جا رہے ہیں، ایسے بمپنگ ہو رہی ہے، ایسے اچھل رہی ہے بائک کہ آپ پوچھیں مت، کہ ہر جگہ گڈھے اور بلڈوزر سے لگا کے ہک سب ادھیڑ ڈالا ہے پورے غزہ کو۔ اور اب جب جرنلسٹ غزہ کے ان علاقوں میں پہنچے ہیں، نارتھ ویسٹ غزہ کے علاقوں میں، جب سے وہاں پر اسرائیلی آکوپیشن فورسز آئی تھی تب سے وہاں کوئی نہیں جا سکا تھا، تو اس کا نظارہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے ایک فوٹو کے ذریعے پیش کیا ہے۔ یہاں سب کچھ حد نگاہ تک اجڑا پڑا ہے۔ آپ کو جو بلڈنگز آگے دکھ رہی ہیں وہ سب تو ختم ہوئی ہیں، ان کے پیچھے آپ دور تک دیکھیں گے تو سب کو مسمار کر دیا گیا ہے، کسی میں بھاڑ ہو گیا ہے، کسی کا ایک حصہ گرا ہے۔ اور جرنلسٹ عبد القادر صبا کی یہ رپورٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پوری طریقے سے ڈسٹرکشن کرنے کے لیے ہی ڈسٹرکشن کیا گیا ہے، نہ کسی کو ڈھونڈا گیا، نہ کوئی ٹارگٹ اچیو کیا گیا، صرف غزہ کو تباہ کرنا مقصد تھا، اس لیے ہوا۔ لیکن غزہ سے اسرائیل کی فورسز کیوں بھاگ رہی ہیں، ان 2 تصویروں سے سمجھیے۔ یہ اسرائیلی فورس نے بھی شیئر کی، حالانکہ انہوں نے بھاگنا شبد یا نکلنا نہیں وہ کیا۔ وہاں لگاتار اسرائیل کے فوجی گھائل ہو رہے ہیں، انہیں اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے بھر کر، ہیلی کاپٹروں میں بھر کر واپس کیا جا رہا ہے اسرائیل کو۔ ہزاروں کے حساب سے
اب کبھی جنگ لڑنے تو کیا سیدھے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، یہ خود اسرائیل کی رپورٹس کہتی ہیں۔ دوسرا یہ وہیکل ہے جس میں بھر کر لایا جاتا ہے ہیلی کاپٹرز کے قریب، ڈارک شیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پرانی تصویریں ہیں جو آپ کو شروع میں جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسرائیل کی فوجیں نکل کر بھاگ رہی تب آپ نے دیکھا ہوگا ٹینکس جا رہے ہیں۔ یہ تصویر 15 جنوری کی ہے جب کچھ علاقوں سے گولانی بریگیڈ، 36 ڈویژن، انجینئرنگ کارپس وغیرہ نکلی تھی۔ تب بھی اسرائیل کے ٹینکس ایسے ہی آپ جو دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں میرے چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں نا، تو یہ ایسے کر کے نکل رہے تھے، دھڑ دھڑاتے ہوئے غزہ کو چھوڑ رہے تھے۔ ابھی یہ کہہ دینا کہ لبنان سے جنگ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہو چکا ہے جو میں ابھی کہہ نہیں رہا ہوں، 3 دن بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ وہی بریگیڈ ہے، انجینئرنگ بریگیڈ، جس نے حماس کے کئی اڈوں کو ڈھونڈا تھا اور یہاں پر ان کے میزائل، ہتھیار خانے، سب کچھ آپ کو دکھ رہا ہوگا جو انہوں نے اچیو کیا تھا۔ آپ جو ہے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے یہ لوگ مستعد رہتے ہیں۔ لیکن فی الحال اب یہ غزہ کو چھوڑ چکے ہیں حماس کے لوگ، اور فلسطینی جو ہیں اسے اپنی جیت تو مان رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور اسٹریٹجی ہے جو 2 سے 3 دن بعد آپ کے سامنے آئے گی۔